بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ صبر کیا ہے، صبر کیوں کرنا چاہیے، صبر کے معنی کیا ہیں، قرآن کیا کہتا ہے، سائنس کیا کہتی ہے صبر کے لیے، اور جو صبر کرے گا اس کو کون کون سے فائدے ملیں گے، اور صبر نہ کرنے کے کون کون سے نقصان ہیں۔ صبر کے معنی ہیں رکنا۔ امام راغب نے صبر کی حقیقت ان لفظوں میں بیان کی ہے، یعنی صبر اس چیز سے نفس کو روکنے کا نام ہے جس کا عقل تقاضا کرتی ہے۔ موجودہ دنیا میں ایک ایسی دنیا ہے جہاں موافق پہلو کے ساتھ ناموافق پہلو بھی موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کسی کام کو کامیابی کے ساتھ انجام دینے کے لیے صبر لازمی طور پر ضروری ہے۔ یہاں اپنی خواہش کو دبا کر اپنی عقل کو رہنما بنانا پڑتا ہے۔ یہاں ایک چیز کو لینے کے لیے دوسری چیز کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ یہاں آج پر توجہ دینے کے لیے کل کو فیوچر کے خانہ میں ڈالنا پڑتا ہے۔ یہاں خلاف مزاج باتوں کو برداشت کرتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھنا پڑتا ہے۔ یہاں رد عمل کی نفسیات سے آزاد رہ کر مثبت سوچ کی تحت اپنا منصوبہ بنانا پڑتا ہے۔ ان تمام چیزوں کا تعلق صبر سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج اس دنیا میں صبر کے بغیر کبھی کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ دنیاوی کاموں کی طرح دینی کام کے لیے بھی صبر لازمی طور پر ضروری ہے۔ جس زمین پر اور جس انسانی ماحول میں ایک دنیا دار کام کرتا ہے، اسی زمین پر اسی انسانی ماحول میں دیندار بھی اپنا عمل کرتا ہے۔ اس لیے یہاں دینی مقصد کو پانے کے لیے بھی صبر کا طریقہ اختیار کرنا ضروری ہے۔ صبر کے بغیر کوئی بھی دینی کام نتیجہ ہے طور پر انجام نہیں دیا جا سکتا۔ اسلام کی تاریخ وسیع تقسیم کے مطابق ہے۔ 3 قسم کے حالات سے گزری ہے: دعوت، خلافت اور ملوکیت۔ دعوتی دور کے معیاری مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 23 سالہ زمانہ ہے۔ یہی وہ زمانہ ہے جس کے مطالعہ سے دعوت کے آداب اور اس کے طریقے صحیح طور پہ معلوم کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد خلافت کا زمانہ آتا ہے، جو گویا صحیح معنی میں نائبین رسول کا زمانہ ہے۔ یہ زمانہ حضرت ابو بکر بن ابی قحافہ سے شروع ہوتا ہے اور حضرت علی ابن ابی طالب پر ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد مورخین اسلام کے مطابق ملوکیت کا دور ہے۔ یہ زمانہ حضرت امیر معاویہ سے شروع ہو اور آج تک کسی نہ کسی شکل میں جاری ہے۔ ان تینوں دوروں میں جو اسلامی کردار مطلوب ہیں، اس پر قائم ہونے کے لیے یکساں طور پر صبر کی اہمیت ہے۔ صبر کیوں ضروری ہے اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن و حدیث میں صبر پہ بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ قرآن میں صبر کو سب سے زیادہ قابل عمل بتایا گیا ہے۔ صبر کیا ہے؟ صبر یہ ہے کہ آدمی اجتماعی زندگی میں رد عمل سے بچے اور ہر حال میں مثبت رویہ اختیار کرے۔ اتنی زیادہ اہمیت کیوں؟ اس کا سبب یہ ہے کہ انسانی سماج میں صبر واحد قابل عمل فارمولہ ہے، یعنی انسان کے خالق نے اس کو کامل آزادی کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ انسان آزاد ہے کہ وہ اپنی آزادی کو درست طور پر استعمال کرے یا غلط طور پہ۔ وہ اپنے عمل کی پلاننگ دوسروں کے ساتھ کرتے ہوئے کرے یا دوسروں کے بغیر کرے۔ ایسے حالات میں اجتماعی زندگی میں ضروری ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ ایڈجسٹ کرتے ہوئے اپنے عمل کو منصوبہ بنائیں۔ ایسے ہی منصوبے اس دنیا میں قابل عمل منصوبہ ہے۔
آپ دیکھتے ہوں گے کہ اکیلے جو کام شروع کیے جاتے ہیں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اگر آپ کو زندگی میں کچھ بڑا حاصل کرنا ہے تو آپ کو لوگوں کے ساتھ مل کے آگے بڑھنا ہوگا اور ان کی بہت ساری باتوں پہ صبر کرنا ہوگا۔ اس کے برعکس اس منصوبہ میں دوسروں کی بات کا یا دوسروں کے تجربے کا ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ کبھی اس دنیا میں تکمیل تک پہنچنے والا نہیں ہو سکتا جو دوسروں کی بات کو سنتا نہیں ہے یا دوسروں کی بات کو اہمیت نہیں دیتا۔ ہر کسی کی بات میں کچھ نہ کچھ سیکھنے کے لیے ضرور ہوتا ہے۔ صبر بظاہر دوسروں کے لیے اختیار کیا جاتا ہے، لیکن اس کا فائدہ خود صبر کرنے والے کو ملتا ہے۔ اس اعتبار سے دیکھیے تو صبر واحد نتیجہ خیر عمل ہے۔ اس کے برعکس بے صبری مثبت نتیجہ پیدا کرنے والا عمل نہیں۔ صبر کو دوسرے الفاظ میں نتیجہ خیز منصوبہ بندی کہا جاتا ہے۔ صبر کسی کے لیے دانش مندانہ عمل کی حیثیت رکھتا ہے، اس کے برعکس بے صبری ایک بے دانشی کا عمل ہے۔ حیوان کے لیے بے صبری کا جواز ہو سکتا ہے کیونکہ حیوان کے پاس عقل نہیں، مگر انسان کے لیے بے صبری کا کوئی جواز نہیں کیونکہ انسان کو عقل دی گئی ہے جس کے ذریعے وہ صبر کی اہمیت کو اچھے سے سمجھ سکتا ہے۔ قرآن و حدیث میں صبر کی بہت زیادہ اہمیت بتائی گئی ہے، یہاں تک کہ قرآن کی ایک آیت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ صبر کی یہ اہمیت کیوں ہے؟ صبر کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ صبر آدمی کو حقیقت پسند بنانے والا ہے۔ صبر آدمی کو منفی سوچ سے بچاتی ہے اور مثبت سوچ والا انسان بناتی ہے۔ مثبت سوچ والا آدمی ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے اور منفی سوچ والا آدمی ہمیشہ ناکامیاب، کیونکہ منفی سوچ والا آدمی قدرت کے قانون کی پیروی نہیں کرتا۔ اس کے برعکس مثبت سوچ والا انسان ہمیشہ فطرت کے قانون کی پیروی کر کے ہمیشہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جس آدمی کے اندر بے صبری کا مادہ ہے وہ اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں کرے گا۔ اس کا مزاج یہ ہوگا کہ جب وہ چاہے اسی وقت اس کی مطلوب چیز مل جائے۔ اس کے برعکس صبر والا آدمی اپنے کو دوسروں کے تقاضوں کے مطابق بنانے کی کوشش کرے گا۔ وہ چاہے گا کہ اس وقت تک انتظار کرے جب کہ اصول کے مطابق اس کا مقرر وقت آ جائے۔ وہ جانے گا کہ اپنی بنائی ہوئی دنیا میں نہیں ہے، اس کا بنانے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اس طرح وہ اپنی خواہش کو کنٹرول کرے گا اور وہ اللہ کے مقرر قانون کی پیروی کرے گا، کیونکہ وہ جانے گا کہ اللہ کے مقرر قانون کی تحمیل کے لیے کیے بغیر پورا کام بننے والا نہیں ہے۔ صبر کا اصول فریق اول کو اس سے بچاتا ہے کہ اس کا ذہن فریق ثانی کے بارے میں غیر متعلق ہو جائے۔ صبر کیا ہے؟ ایمانی زندگی باصول زندگی کا نام ہے۔ مومن انسان ایک بامقصد انسان ہوتا ہے۔ ایسا آدمی جذباتی رد عمل کے تحت کوئی اقدام نہیں کر سکتا۔ اس کے سامنے جب کوئی صورت حال آئے گی تو وہ رک کر سوچے گا کہ اس معاملے میں کون سا رد عمل میرے اصول اور مقصد کے مطابق ہے اور کون سا رد عمل میرے اصول اور مقصد کے خلاف ہے۔ اس صبر کا تعلق زندگی کے تمام معاملات سے ہے۔ آپ پر ایک خواہش کا غلبہ ہوتا ہے مگر آپ ایسا نہیں کرتے کہ خواہش پیدا ہوتے ہی اس کو کارگزر کریں، بلکہ آپ اپنے آپ کو تھام کر سوچتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ صحیح ہے، سوچ سمجھ کے کرتے ہیں۔ تو یہ صبر ہے۔ کسی شخص سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، آپ کے اندر انتقام کا جذبہ بھڑک اٹھتا ہے، مگر آپ اپنے آپ کو روکتے ہیں اور پھر وہ کرتے ہیں جو ایمان کا تقاضا ہے۔
تو یہ صبر ہے۔ آپ اسلامی دعوت لے کر اٹھتے ہیں تو آپ کے راستے میں رکاوٹیں پیش آتی ہیں، آپ بہت سارے اقدام کرتے ہیں، بلکہ سارے پہلو کو شریعت کی روشنی میں جانچتے ہیں اور اس کے بعد وہی کرتے ہیں جو شریعت کے مطابق کرنا چاہیے، تو یہ صبر ہے۔ آپ ایسے حالات میں گر جاتے ہیں جو آپ کی مرضی کے خلاف ہیں، آپ فوری جذبے کے تحت اٹھ کر حالات سے لڑنے نہیں لگتے، بلکہ قرآن اور سنت کی روشنی میں پورے معاملے کو جانچتے ہیں اور اس کے بعد وہ کرتے ہیں جو قرآن اور سنت کی منشا ہے، نہ کہ وہ جو آپ کی ذاتی منشا ہے۔ تو اس کا نام صبر ہے۔ صبر مومن کا دستور ہے، صبر مومن کا اصول حیات ہے، صبر وہ حکیمانہ طریقہ ہے جو مومن اس دنیا میں اختیار کرتا ہے